ناظرین، قافلے آزادی کے مسلم قائدین کا چوتھا ایپیسوڈ پیش ہے۔ آج ہم بات کریں گے جنرل بخت خان کے تعلق سے۔ جنرل بخت خان، جن کی پیدائش 1797 اور وفات 1859 کو ہوئی۔ جنرل بخت خان ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کا وہ مرد مجاہد ہے جس نے جنگ کی ساری تدبیریں بنائی۔ جنگ کا اعلان ہوتے ہی تقریباً 15,000 مجاہدین اور 4 لاکھ روپے لے کر بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت اس کے مجاہدانہ عزائم کے پیش نظر اپنی فوج کا اسے سپہ سالار بنا دیتے ہیں اور اپنے 4 شہزادوں کو اس کے ماتحت کر دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس جنگ میں اپنوں کی غداری اور باہمی تعاون کی کمی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہندوستانی ہار جاتے ہیں۔ جنرل بخت خان کے حالات زندگی کا آغاز و انجام دونوں ایسے پردہ میں ہے کہ اب تک کوئی بھی تحقیق و تفتیش اس کو بے نقاب نہ کر سکی۔ خود بخت خان نے بہادر شاہ ظفر کو اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اپنے تعلق سے بتلایا تھا کہ میں بھی آپ کے خانوادے سے ہوں، میں سلطان پور علاقے لکھنؤ کا باشندہ ہوں، اودھ کے شاہی خاندان سے میری قرابت داری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غلام قادر روہیلیہ سے اس کی قرابت داری تھی۔ والد کا نام عبداللہ خان تھا، جو اپنی خوبصورتی اور بہادری میں منفرد ضمانت، جس کی وجہ سے شجاع الدولہ کے خاندان کی ایک شہزادی کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس طرح نوابان اودھ سے قرابت داری ہو گئی۔ بخت خان نے تعلیم کی تکمیل کے بعد انگریزی فوج میں نوکری کر لی، جنگ افغانستان میں شریک ہوا اور توپ خانہ کا افسر مقرر ہوا۔ کچھ عرصہ بعد غیرت و اہمیت بیدار ہوئی، نوکری سے دستبردار ہوا اور مولانا سرفراز علی گورکھپوری کے دست حق پرست پر بیعت جہاد کی۔ پھر اس نے ایک جانباز مجاہد کی طرح ملک و ملت کے لیے عظیم خدمات انجام دی اور داستان سرفروشی کی ایک مثال قائم کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی محاذ پر سپہ سالاری کی۔ دہلی پر انگریزوں کے تسلط کے بعد لکھنؤ کا رخ کیا، اور جب لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولانا احمد اللہ شاہ کے ہمراہ شاہجہاں پور کی۔ اس کے بعد محمدی کے محاذ پر بھی یہ جنڈیل نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جنرل بہادر کہاں چلا جاتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔